مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امیر لوگوں نے اتنے پیسے کس لیے جمع کیے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، قبروں میں لے کے جائیں گے پیسے، کیا کریں گے؟ کسی غریب کی بچی پہ کیوں نہیں خرچ کرتے کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، اس کو آئی وی لیگ میں پڑھائیں، جیسے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں تو وہ گرامر اسکول سے کم سوچتے ہی نہیں، بیکن ہاؤس سے، فوربل سے، یا جو بھی وار ایور اسکولس ہیں وہ اس سے کم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب کسی غریب کی بچی کی بات آتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے، اس لیے کہ وہ غریب کی بچی جو ہے ان کی رشتہ دار نہیں بن سکتی، ان کے ساتھ وہ رشتہ داریاں نہیں کر سکتے، شادیاں نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے۔ شرم کریں، آپ کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کی شرائط بڑی عجیب ہوتی ہیں کہ یہ تمام عمر جو ہے آپ کی غلامی کرے گا، آپ کی نوکری کرے گا۔ اپنی بچی کسی کو دو گے، اپنی بچی کی بات آتی ہے تو تم اس کو غلام نہیں بنانا چاہتے کسی کا، اور کسی غریب کی بچی کو تم غلام بنانا چاہتے ہو اپنے گھر کا، اپنے کمرے کا۔ یہ تمہارا وجود ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، تمہاری قابلیت ہے۔ تم آئی وی لیگ سے پڑھے ہوئے ہو، تم گرامر اسکول سے پڑھے ہوئے ہو، بیکن ہاؤس سے پڑھے ہوئے ہو، یا کسی اور بڑے اسکول سے پڑھے ہوئے جس کا نام مجھے اس وقت نہیں آ رہا، اور کسی جنرل کی بیٹی ہوگی، کسی بڑے ڈاکٹر انجینئر کی بیٹی ہوگی، ایئر مارشل کی بیٹی ہوگی، تمہیں اس پہ خرچ کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہوگا۔ سمر میں اس کو تم فرانس کا ٹکٹ بھی لے کے دو گے، اس کو ویزا بھی لے کے دو گے کہ جا کے تم گھوم کے آؤ، پھر کے آؤ، انجوائے کر کے آؤ۔ واپسی میں دیکھو دبئی میں شاپنگ بھی کرنا، ہاں قطر ایئرپورٹ بہت خوبصورت ہے، ہاں ابو ظبی میں بھی اترنا، یہ بھی جانا، ریس الخیمہ پہ بھی جانا، بیچ المرینہ میں بھی جانا، یہ دیکھو یہ جگہ ہیں۔ اس کو سوائپ کر کے اپنے موبائل پہ دکھاتے ہو۔ اور غریب کی بچی جس کو پڑھنے کا شوق ہے، جس کو ایک کمپیوٹر کا فارم فل کرنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، جس کو انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا، وہ اپنی زندگی کیسے امپروو کرے گی؟ یہ تمہارا سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے۔ کتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں پاکستان میں، ساروں نے بڑے بڑے بزنسز کھولے ہوئے، الیکٹرانکس کا بزنس ہو گیا، آپ کا فوڈ بزنس ہو گیا، ہوٹل بزنس ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ فاؤنڈیشن وہ فاؤنڈیشن۔ کدھر ہے تمہاری فاؤنڈیشن؟ کسی ایک بچی کا نام لے کے دکھاؤ جس کو تم نے امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں جا کے ڈاکٹر بنایا ہو، کسی کو انجینئر بنایا ہو، نرس بنایا ہو، یا کوئی ٹیچر بنایا ہو۔ یہ تمہاری ایجوکیشن ہے، یہ تمہارا لیول ہے کہ تم اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے غرور کرتے ہو، اپنے حسن کا تاب لے کر آتے ہو، لوگوں کو کسی نظریں ملا کے تم ادھر ادھر دیکھتے ہو۔ یہ کفر کرتے ہو تم، یہ کفر نہیں ہے تمہارا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، 5 وقت کا نماز پڑھتے ہو، یہ تمہارا اسلام ہے۔ دوسروں کی بچیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو، یہ تمہارا دین ہے، یہ تم سیکھ کے آئے ہو یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اور ادھر پاکستان میں آ کے تمہارا کیا حال ہے؟ تم کسی غریب کی بچی کو منہ نہیں لگانا چاہتے، اس لیے کہ وہ اس ماحول میں پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ ایک غلط جگہ پیدا ہو گئی ہے، غریب کے گھر میں پیدا ہو گئی ہے، تمہاری شان کے قابل نہیں ہے۔ تم اپنی شان دیکھو کہ میں بڑا کلین شیو ہو کے بڑا پھرتا ہوں اور میں بڑا ہینڈسم لگتا ہوں، لڑکیاں میرے اوپر مرتی ہیں۔ قبر میں تمہیں وہ کام آئیں گی، تمہارا حسن تمہارے کام آئے گا، تمہارا یہ ریبن کا چشمہ تمہارے کام آئے گا، تمہاری بڑی گاڑیوں کی چابیاں تمہارے کام آئیں گی۔ اپنی اوقات دیکھو ذرا، اگر کسی کو دیتے بھی ہو تو اپنی کام والی ماسی کو چھپ چھپ کے 200 400 500 1000 5000 دے دیے اور اس پہ احسان کرتے ہو۔ کسی مانسون کی بارش میں اس کے گھر کی چھت ٹپکتی ہے تو تم نے اس کی چھت بنوا دی تو تم نے بڑا احسان کر دیا۔ اس کی بچیوں نے کیا کھانا کھایا ہے، اس کے بچوں نے کیا دودھ پیا ہے، تمہیں کسی کا احساس ہے؟ تمہارے تو یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے میں جا کے کسی یتیم کو ڈھونڈو، کسی بیوہ کو ڈھونڈو، کسی ایسی عورت، مجبور عورت کو ڈھونڈو جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، جس کے پاس کام کرنے کا ذریعہ نہیں ہے،
لڑکیاں تم اپنی کمپنیوں میں رکھتے نہیں ہو، رکھتے ہو تو اپنی لذت کے لیے رکھتے ہو، اپنے استعمال کے لیے رکھنا چاہتے ہو، ان کی گرومنگ نہیں کرنا چاہتے ہو۔ تم ایک ایسے انسان ہو، تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو۔ تمہاری کیا اوقات ہے یہ ایسی عورت ہی سمجھ سکے گی جس نے دنیا میں علم سیکھا ہوگا۔ تمہاری طرح کے کئی ایسے مرد دیکھے ہوں گے جن کی اوقات کچھ بھی نہیں ہوتی، ایک مٹی کی جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو تم بڑا فن خان سمجھتے ہو، تم ایسی عورت کے مجبوریاں خریدتے ہو جو تمہاری مدد کے لیے ترستی ہے، وہ اس لیے تمہاری مدد مانگتی ہے کہ تم اس کی مدد کرو تاکہ وہ ایک غلط جگہ سے، ایک ٹریش سے اٹھ کے کسی اچھی جگہ پہ آنا چاہتی ہے، اور تم اس کو اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ تمہارے گھر کا اپنا ماحول خراب ہوگا۔ کیوں تمہارے گھر کا ماحول کیوں خراب ہوتا ہے؟ تمہاری عورتوں کو حقوق ہیں کہ وہ جا کے سوسائٹی میں ایک ایلیٹ لائف گزاریں، ٹھیک ہے؟ اور تم چھپ چھپ کے دوسروں کی بیویوں کے ساتھ جا کے ملتے ہو، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہاری بیوی کو؟ اس وقت اس کو نہیں پتا ہوگا کہ تمہارا مرد کیا کر رہا ہے، کہ اس کا مرد کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو نہیں پتا ہوگا، تمہاری عادتوں سے نہیں جانتی ہوگی وہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے اس کو نہیں پتا چلتا ہوگا کہ کس لڑکی کی عزت اتار کے آئے ہو، کس کے ساتھ ڈیٹ مار کے آئے ہو، لیکن اس لیے وہ خاموش ہے کیونکہ اس کے جو فائنینشیل سیکیورٹی ہے وہ تمہارے ساتھ اٹیچ ہے، اس لیے کہ تم اس کو فیڈ کرتے ہو، اپنے گھر میں اس کو رکھا ہوا ہے، عالیشان محل میں رکھا ہوا ہے، وہ اس سیکیورٹی کو چھوڑ کے تمہارے اوپر ٹھڈا مار کے تمہیں نہیں جاتی۔ تم تو ایسے قابل بھی نہیں ہو، اس کو اپنے زندگی کے شادی کے 6 مہینوں کے اندر ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے کس غلط مرد سے شادی کر لی ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی اور دوسری عورتوں کی عزت کرتی ہوگی تو 6 مہینے کے اندر تمہیں ٹھڈا مار کے چلی جاتی۔ اس وقت تمہیں طلاق کا خوف آتا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، ہم تو طلاق نہیں دیتے۔ تو شادی شدہ ہوتے ہوئے تم ایکسٹرا میرٹل افیئرز چلاتے ہو، اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی، اپنی عزت چھپاتے ہوئے تم پھرتے ہو، اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی، لیکن کسی غریب کی بچی کو تم علل اعلان ہیلپ کرو گے یا چھپ کے اس کی ہیلپ کرو گے، اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے میں اس کو راستہ دکھاؤ گے تو تمہیں شرم آئے گی۔ تمہاری انرجی بہت امپورٹنٹ ہے، تم ایک پنچ انرجی کا نہیں اس پہ لگانا چاہتے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ وہ 3 میل چل کے بسوں پہ دھکے کھا کے گلشن اقبال سے ڈیفینس جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عزت کی ماری ہوئی بیچاری کسی سے لفٹ نہیں لیتی، بسوں کا انتظار کرتی رہتی ہے، گلی کے 4 گنڈے نکڑ پہ آ کے اس کو چھیڑتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک فری ٹرانسپورٹ سروس لڑکیوں کے لیے نہیں چلا سکتے ہو کہ جو لڑکیاں یہاں سے وہاں جاب کرنا چاہتی ہیں وہ اس بس میں بیٹھیں، 1 روپیہ نہ دیں؟ تمہیں ایسا احساس نہیں ہے؟ تمہارے اندر وہ سوشل ورک، وہ فلاسفی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم ایک ڈیٹ انسان ہو۔ تمہارے اندر کی فرونیت ایک ایسی فرونیت ہے جو اپنی ذات کی تسکین چاہتی ہے، اپنے حسن کی تسکین چاہتی ہے کہ میں بڑا ہینڈسم ہوں، میری بڑی پاپولیرٹی ہے، لڑکیاں مجھے دیکھتی ہیں، لوگ مجھے دیکھ کے رش کرتے ہیں، میری طرح بننا چاہتے ہیں۔ تو ان کو پتہ چلے نا تمہاری اصلیت کا، ان کو اگر ایک بھی اشارہ مل جائے کہ تم کس طرح کے گھٹیا انسان ہو، وہ کبھی تمہاری طرف دیکھیں بھی نہ، وہ کبھی کسی کو یہ بھی نہ کہے کہ فلاں بندہ یار اتنا حسین ہے، اتنی اس کی اعلیٰ شخصیت ہے، وہ یہی بتائیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی جیب میں اتنے ہزاروں